خداوند یسوع مسیح کے فتحمند ببرکت اور رہائی دینے والے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں یشوع ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں یشوع ٹی وی کے لیے، خدا کے خادم بشپ طارق جان صاحب کے لیے، اس پلیٹ فارم کے لیے جس کے ذریعے ہم خدا کے خادم آپ سے خدا کا کلام شیئر کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم زندہ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، اور باپ بیٹا روح القدس کے نام میں ہم کتاب مقدس کو کھولیں گے۔ وہ میرے ساتھ متی کے مطابق انجیلی بیان اس کا 5واں باب اور 13ویں آیت کو میں پڑھ رہا ہوں، اب بغور سنیے گا۔ خدا کے کلام میں بیان کیا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج ہم جس موضوع پر خدا کے کلام میں سے بات کریں گے، آج کا ہمارا عنوان ہے تم زمین کے نمک ہو۔ گو کہ ہم نے بارہا دفعہ ان آیات کو پڑھا ہے، ہم نے خادموں سے سنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آج ہم ایک نئے طور پر اس پر غور کریں۔ اور جب ہم نمک کی بات کرتے ہیں تو عبرانی زبان میں جو لفظ جو ہے وہ نمک کے لیے استعمال کیا گیا وہ ہے ملح۔ نمک کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ نمک کی 2 اقسام ہیں۔ ایک جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلی جو نمک کی قسم ہے وہ ہے چٹان سے نکلنے والا نمک، اور دوسرا ہے سمندری نمک۔ جس طرح خدا نے ہمارے ملک پاکستان کو برکت دی ہے، یہاں پر نمک کی چٹانیں کثرت سے موجود ہیں، لیکن جہاں پر نمک موجود نہیں ہے وہاں پر سمندر کے پانی کو ایک جگہ پر جمع کیا جاتا ہے، پھر وہ دھوپ کی وجہ سے آبی بخارات کی صورت میں جب پانی جو ہے وہ صورت اختیار کرنے کے بعد وہ جو وائٹ سا حصہ رہ جاتا ہے وہ اس کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور اس طرح ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ لیکن جو نمک کے بارے میں، جو غذائیت کے بارے میں بات کیا جائے تو جو سب سے بیسٹ نمک ہے وہ ہے چٹان سے نکالا ہوا نمک۔ اور میں بتانا اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، تو کلیسیا جو ہے وہ یسوع مسیح میں سے نکالی گئی ہے، کیونکہ مسیح نے کہا تھا میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اس لیے کلیسیا کو جب کہا گیا تم زمین کے نمک ہو، تو کلیسیا اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم وہ نمک ہیں جو اعلیٰ معیار کا نمک ہے۔ ہیلیلویا! ہماری جو حیثیت ہے ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اب نمک کی اگر ضرورت پر بات کی جائے تو نمک ہر روز کی ضرورتوں کا ایک حصہ ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ایوب کی کتاب 6 باب کی 6 آیت میں، کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے؟ اور کتاب مقدس کے اندر بیان کیا گیا ہے انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے نمک کا کام ہے نمکین کرنا، نمک کا کام ہے بے مزہ چیزوں میں ذائقہ بڑھنا۔ اس لیے کوئی بھی چیز جو بے ذائقہ ہے، نمک جو ہے اس کے اندر ٹیسٹ بڑھتا ہے۔ اور ہم جو خدا کے لوگ ہیں، یاد رکھیے وہ بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگیاں گناہوں کی وجہ سے ٹیسٹ لیس ہو چکی ہیں، بے ذائقہ ہو چکی ہیں، نامیدی کے اندر لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ہم زمین پر نمک ہیں، اور ہم جو ہیں ان برکتوں سے، اپنی بلیسنگ سے اور خدا کے کلام کی قدرت سے لوگوں کی زندگیوں کو ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں نمک کا دوسرا کام جو ہے، پہلا کام یہ ٹیسٹ دیتا ہے، اور دوسرا اس کا جو کام ہے وہ ہے سیو کرنا، یہ چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اس لیے جب فریزر نہیں ہوتے تھے تو لوگ نمک سے جو ہے چیزوں کو محفوظ بھی کرتے تھے۔ اب کتاب مقدس میں جب ہم نے نمک کی ضروریات پر بات کی، یہ چیزوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، اس لیے اس دنیا کے اندر جو گناہ کے سبب سے بے ذائقہ ہو چکی ہے، ایمانداروں مقصو جب ہمیں کہا گیا ہے تشبیہاتی طور پر کہ تم زمین کے نمک ہو، تو ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس بے ذائقہ اور نامید دنیا کے اندر جو ہے ہم ٹیسٹ کا کام کریں اور ہم دنیا کو محفوظ کریں۔ لوگ مر رہے ہیں گناہ کے اندر، خواہشوں کے اندر مر رہے ہیں، ہماری اول ترین ذمہ داری ہے ہم لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کریں۔ اور پھر زبور 141 کے اندر ہم گاتے ہیں یہ ہوا میں پکاردہ ہاں میرے ول تو چھیتی آ۔ پھر اس میں ہم بڑا خوبصورت گاتے ہیں میری دعا ہن بخور دی مانت۔ تو یاد رکھیے خدا کے کلام کے اندر
جب یہ بخور بنایا گیا تھا تو خروج کی کتاب 30 باب کی 35 آیت کے اندر خدا نے حکم دیا تو نمک ملا کر، یعنی اس بخور کے اندر جو نمک تھا وہ ضروری تھا کہ اس کے اندر نمک ملایا جائے۔ اور نمک جو ہے روحانی طور پر، پھر نمک کی خاصیت یہ تھی، خدا نے یہ حکم دیا تھا کہ نمک جو ہے یہ بخور کے اندر جتنے بھی مسالے تھے ان کو اس قدر پیسا گیا تھا، یا اگر آپ ان مسالوں کا بغور مطالعہ کریں تو یہ مسالے جو ہیں یہ ڈیلیوں کی صورت میں، یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو جو پتھروں کی صورت میں سخت جو ہے ان کو پیسا جاتا تھا۔ اس لیے یاد رکھیے، جب تک ہم بخور کی بات کرتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں، اور عاجزی اور انکساری کا ہونا زندگی کے اندر بہت ہی ضروری ہے، اس لیے یہ پیسے ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر نمک اگر پیسا ہوا نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ دو کام کرے گا۔ اگر کسی کے سر پہ آپ ماریں گے یہ زخمی کر دے گا، اور پھر یہ جو ڈیلی والا نمک ہوتا ہے یہ برتن میں آپ مکس کریں گے، شور بھی زیادہ ڈالے گا اور مکس بھی جلدی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے وہ ایماندار بننا ہے جو عاجز بھی ہوں اور مکس بھی ہو جائے، یہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بھی ہو جائیں اور دوسروں کو نقصان کا باعث بھی نہ بنے۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر کتاب مقدس میں ایک اور ہمیں بھی بائبل مقدس میں واقعہ ملتا ہے لوط کی بیوی کا۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح نے کہا تھا تم زمین کے نمک ہو، ہمیں نمک کا ستون نہیں بننا، کیونکہ وہ پیچھے مڑ گئی تھی۔ اور کئی دفعہ لوگ نمک کا ستون بن جاتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، روح سے ممور ہوتے ہیں، روحانی ٹیسٹ کو چکھ لیتے ہیں، لیکن پھر وہ ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں، سک ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر، اور اس لیے وہ ترقی نہیں کرتے، وہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اور وہ صرف سپیس جو ہے جگہ کو فل کرتے ہیں، وہ کبھی بھی دوسروں کے لیے وہ نکل بھی آتے ہیں۔ لوط کی بیوی نکل آئی تھی لیکن وہ آگے نہ بڑھ سکی کیونکہ اس کا دھیان پیچھے کی طرف تھا۔ اس لیے ہمیں عاجزی اور فروتنی کو اپنانا ہے۔ اور نمک جو ہے نہ صرف یہاں پر نمک بلکہ ہمیں قربانیوں کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ کلام مرقس نام باب کی 50 آیت میں خداوند مسیح کہا تھا نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو یہ کس چیز سے مزیدار کرو گے، اور اپنے آپ میں نمک رکھو اور ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھو۔ گویا خداوند مسیح نے کہا جب تم زمین کے نمک ہو، اگر ہمارے اندر نمکینی ہے تو ہمارے اندر میل ملاپ کی اسپرٹ موجود ہوگی، ہم ایک دوسرے کو آنر دینے والے بنیں گے۔ اور نمک جو تھا یاد رکھیے یہ ایمانداروں کی جو خاصیت اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں اگر ایماندار جو ہے اگر وہ ٹیسٹ لیس ہو جائے گا، اگر وہ برگشتہ ہو جائے گا تو پھر کلام مقدس کے اندر یہ خطرناک حالت ہے۔ مرقس کی انجیل نام باب کی 49 آیت کے اندر خداوند مسیح نے کہا تھا کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے اور ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے۔ اس لیے یاد رکھیے پرانے عہد کے اندر آپ قربانیوں کا مطالعہ کریں تو یہ چیز آپ کو سامنے نظر آئے گی کہ خدا کے کلام کے اندر ہر قربانی کے اندر جو نمک جو ہے وہ چڑھاوے کے طور پر جو ہے وہ خدا کے حضور میں رکھا جاتا ہے۔ حبار کی کتاب نام دوسرے باب کی 13 آیت میں لکھا تو اپنی نظر کی قربانیوں کے ہر چڑھاوے کی نمکین بنانا اور کسی بھی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا۔ کتاب مقدس یہ بیان کرتی ہے، خدا کے کلام کی یہ سچائی بیان کرتے۔ خداوند مسیح نے بھی کہا تھا ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے، اور پرانے عہد کے اندر بھی یہ حکم تھا ہر قربانی جو پیش کی جائے اس پر نمک رکھا جائے۔ اور نمک جو ہے یہاں پر لکھا عہد کا نمک، یعنی خدا نمک کے عہد کی بات کرتا ہے۔ اور جب ہم نمک کے عہد کی بات کرتے ہیں تو یہ چڑھاوے یعنی وفاداری کی بات ہو رہی ہے، اس لیے نمک وفاداری کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے ہر قربانی نمکین ہونی چاہیے۔ اس لیے جب ہم خود نمک ہوں گے پھر ہمارے گیتوں کے اندر بھی ٹیسٹ ہوگا، ہمارے سرمنز کے اندر بھی ٹیسٹ ہوگا، اب ہماری گفتگو کے اندر بھی ٹیسٹ ہوگا، ہمارے چال چلن کے اندر بھی ٹیسٹ ہوگا، ہمارے کردار کے اندر بھی ٹیسٹ ہوگا۔ اس لیے اگر ہم نمکین ہیں، اگر ہم نمک ہیں تو پھر ہماری ورشپ کے اندر جب ہم خدا کو ستائش کریں گے، خدا کو آنر دیں گے، خداوند کے نام کو اونچا کریں گے، تو یاد رکھیں یہ نمک جو ہے یہ نمکینی ہر ایک بات میں واضح ہونی چاہیے ہماری زندگی سے، اور ہمیں خداوند کے ساتھ وفادار ہونا ہے۔ اب نمک جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہ وفاداری کی علامت بھی ہے۔ اب کتاب مقدس کے اندر کیونکہ جب ہم عزرا کی کتاب اس کے 4 باب کی 14 آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ نمک جو ہے کیونکہ یہ وفاداری کی بھی علامت، اگر کسی کا آپ نمک کھا لیتے ہیں تو پھر یہ ایک جو ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے دولت خانہ کا نمک کھانے کے لیے مناسب نہیں ہم کہ بادشاہ کی تحقیر کریں۔ یعنی یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے ہم نے بادشاہ کا نمک کھایا ہے، ہم بادشاہ کی تحقیر نہیں کر سکتے،
ہم بادشاہ کے خلاف نہیں، یہ وفاداری بھی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کتاب مقدس میں گنتی کی کتاب 18 باب 19 آیت میں لکھا ہے، اور جتنی بھی چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے حق طور پر دیا ہے، اور خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہے۔ اب کتاب مقدس میں جب خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے تم زمین کے نمک ہو، تو یاد رکھیے نمک وفاداری کی علامت ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم نمکین ہیں تو ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں۔ اگر ہم نمکین ہیں تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ ٹیسٹ لیس نہیں ہو سکتی، دوسروں کے لیے بے برکتی کا باعث نہیں ہو سکتی، دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارے اندر نمک ہے، پھر جہاں پر آپ گفتگو کریں گے وہ نمکینی جو ہے وہ دوسروں کی زندگیوں کو ٹیسٹ میں لے آئے گی، لوگ جو ہیں وہ ذائقہ دار ہو جائیں گے، لوگ محفوظ ہو جائیں گے، لوگ جو ہیں وہ برکت کی جانب چلے جائیں گے۔ اور کتاب مقدس کے اندر آج ہم پر لازم ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں لوگوں کی زندگی کے اندر یہ نمک جو ہے، کیونکہ ہم نے نمک بنتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ جب ہم زمین کے نمک ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ ہونا چاہیے، ہمارے اندر وفاداری ہونی چاہیے۔ ہم دنیا کو جو ناامیدی کے اندر ہے، جو گناہ کی وجہ سے بے لذت ہو چکی ہے، اس لیے اس کو ہمیں ذائقہ دار بنانا ہے۔ اور دوسری بات، دوسرے سلاطین کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 20 اور 21 آیت کے اندر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، ہمیں ایک پانی کا ایک ذکر ملتا ہے جو کڑوا تھا، تو مرد خدا الیشع نے کیا کیا، نمک ڈالا اور وہ پانی پینے کے قابل ہو گیا۔ اس لیے یاد رکھیے ہم نے وہ نمک بننا ہے جب لوگوں کی ہمارے ساتھ ملاقات ہو، جب لوگ ہمارے ساتھ ملیں، جب لوگ ہمارے ساتھ اٹھیں، جب لوگ ہمارے ساتھ رفاقت رکھیں، تو ان کی کڑوی زندگی جو ہے وہ بدل جائے، ان کی سوچ بدل جائے، ان کا معیار بدل جائے، ان کا انداز بدل جائے، ان کی انڈرسٹینڈنگ بدل جائے، اور وہ جو کڑوے تھے وہ میٹھے ہو جائیں، وہ خدا کے کلام کی گہری انڈرسٹینڈنگ کے اندر آ جائیں۔ اس لیے ہمیں وہ نمک بننا جس طرح مرد خدا الیشع نے اس کے اندر نمک ڈالا تھا اور وہ کیا ہو گیا، کلام یہ بیان کرتا ہے۔ پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ذات کی کتاب نام باب کی 45 آیت کے اندر بھی ہمیں خدا کے کلام میں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک علاقے کو فتح کر لیا گیا، ایک علاقے پر قبضہ کر لیا گیا، جنگ جیت لی گئی، تو ہمیں ایک قاضی کا ذکر ملتا ہے جس نے نمک اس علاقہ میں چھڑک دیا۔ اس نے نمک اس لیے چھڑکا، یاد رکھیے یہ نمک جو ہے اس نے زمین پر اس لیے چھڑک دیا کیونکہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں زمینیں جو ہوتی ہیں اس لیے تاکہ وہ دوبارہ کبھی زمین جو ہے وہ پیداوار نہ دے سکے، اس لیے یاد رکھیے ہم زمین پر رہتے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یسوع مسیح نے شیطان کو ہرایا ہے، شیطان کو شکست دی ہے، اس لیے جب تک ہم زمین پر ہیں یاد رکھیے ہم کبھی بھی شیطان کے کاموں کو بڑھنے نہیں دیں گے۔ ہم زمین پر اسی لیے یہاں پر موجود ہیں تاکہ مسیح کی بادشاہی ہو، لوگ خداوند کے پاس آئیں، لوگ خداوند مسیح کو قبول کریں، یسوع مسیح لوگوں کا نجات دہندہ بن جائے، لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائیں، لوگ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ اس لیے جب تک ہم زمین پر ہیں شیطان کے منصوبے جو ہیں وہ کرامد نہیں ہو سکتے، لوگوں کو تباہ نہیں کر سکتے، نوجوان نسل پر قابض نہیں ہو سکتے، ہماری بیٹیاں زناکاری کے اندر نہیں آ سکتی، کیونکہ جب تک ہم زمین پر ہیں ہم ابلیس کے کاموں کے خلاف ہیں، ہم ابلیس کو گروتھ کے خلاف ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے یہ نمک جو ہے پاکیزگی کی بھی علامت ہے، کیونکہ کتاب مقدس کے اندر اس بات پر بیان کیا گیا ہے نمک جو ہے وہ پاکیزگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے اگر جب ہم یسوع مسیح کہتا ہے تم زمین کے نمک ہو، تو سادہ باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں اس تھوڑے سے وقت کے اندر، پہلی بات ہم نے اس بات پر غور کیا کہ نمک جو ہے یہ چیزوں میں ٹیسٹ بڑھتا ہے۔ دوسری بات ہم نے اس بات پر زور دیا زندہ خدا کے کلام میں یہ چیزوں کو محفوظ کرتا ہے۔ نمک جو ہے یہ پاکیزگی کی علامت ہے، نمک وفاداری کی علامت ہے۔ نمک جو ہے وہ اس لیے چھڑکا گیا زمین پر تاکہ پھر دوبارہ جو ہے شیطان کا کام جو ہے اس کے منصوبے جو ہیں وہ پایا تکمیل تک نہ جا سکیں۔ نمک کیا کرتا ہے، یہ حالت بدل دیتا ہے۔ جس طرح مرد خدا الیشع نے نمک اس میں ڈال دیا، اس کی فطرت بدل گئی، وہ جو کرواہٹ تھی، وہ جو موت تھی، وہ زندگی کے اندر بدل گئی۔ اسی طرح یاد رکھیے جب تک کلیسیا زمین کے اندر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری برکات جو ہیں کلیسیا کے وسیلہ سے خدا زمین پر جاری کرے گا۔
لوگ پاک بنیں گے، لوگ وفادار بنیں گے، لوگ جو نا امیدی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لوگ جو گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں وہ پاکیزگی کے اندر آ جائیں گے، اور خداوند مسیح کی بادشاہی کلیسیا کے وسیلہ سے اس زمین پر حکمرانی ہوگی۔ لوگ جو ہیں وہ امید کے اندر، ہوپ کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے آئیے کلیسیا ایماندار، ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ ہم زمین پر نمک ہیں۔ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے گا تو یہ کسی چیز سے نمکین نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آئیے ہمارے اندر جو نمکینیت ہے، جو بلیسنگ ہے، آئیے ہم دوسروں کے لیے باعث برکت بنائیں۔ آئیے ہم دعا کریں گے جو کچھ ہم نے خدا کے کلام میں سے جانا۔ آسمانی ابا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، اور خداوند تیرے کلام کی سچائی، تیرے کلام کی صداقت تیرے لوگوں کو خدا لپیٹ کے اندر لے لے۔ اور خداوند جہاں پر بھی یہ آواز پہنچتی ہے، جتنے بھی خداوند تیرے لوگ ہیں وہ اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو جانیں اور سمجھیں، اور اس بات کو جانیں کہ ہم زمین پر جو ہیں وہ ہمارے رہنے کا مقصد کیا ہے۔ ہمارا جسم میں رہنا بتھیڑوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے، اور ہم جو ہیں ہم اپنے بدنوں کو خدا کے جلال کا باعث بنا لیں، تاکہ خدا ہمارے وسیلہ سے اپنی قدرت ظاہر کرے اور ہماری نمکینی جو ہے وہ بتھیڑوں کی زندگیوں میں ٹیسٹ بھر دے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔